حمد و صلات کے بعد محترم بزرگ و دوستو، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، تم ضرور اپنے مالوں میں اور اپنی جانوں میں آزمائے جاؤ گے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین مسلمانوں کی تربیت فرما رہا ہے کہ تمہیں مصائب کا، تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اس کے لیے تم ہمیشہ اپنے آپ کو تیار رکھا کرو، تاکہ تمہارے منہ سے کوئی ایسی بات نہ نکلے جو اللہ پاک اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرنے والی ہو۔ آزمائش آئے گی، تمہیں اللہ نے جب مال دیا تو اس میں بھی آزمائش آئے گی، اچانک مال فنا ہو جائے گا۔ تمہیں اللہ نے اولاد دی ہے، اس میں بھی آزمائش آ جائے گی کہ اچانک بھی کبھی کبھی اولاد بھی فوت ہو جاتی ہے۔ جو احکام الہی مالوں میں اور جانوں میں ہے وہ تو ہے ہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ قدرتی آفات بھی آ سکتی ہیں، تو لہذا تم ہمیشہ اپنے آپ کو مصیبتوں کے لیے تیار رکھو اور آزمائش کے لیے تیار رکھو۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، تم جو اہل کتاب ہیں یہود و نصارہ، تم ان سے بہت زیادہ بری باتیں سنو گے، مشرکوں سے بری باتیں سنو گے، تکلیف دہ باتیں سنو گے۔ اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے کہ جو امتحان آنے والا ہے اس کے بارے میں پہلے ہی بتا دیا کہ تمہارا امتحان مالوں میں، جانوں میں اور کافروں کی اذیت والی باتوں میں ہوگا۔ نتیجہ پاس کون ہوگا؟ جو صبر کرے گا، تقوی اختیار کرے گا، تو یہ ہمت والا کام ہے۔ دنیا بھی امتحان گاہ ہے، قبر میں بھی امتحان ہوتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام بھی اپنی امت پر بڑے مہربان ہیں کہ آپ نے قبر کے اندر جو امتحان ہونا ہے اس کے پرچے بھی آؤٹ فرما دیے۔ فرمایا من ربک کا، تیرا رب کون ہے، ما دینک کا، تیرا دین کیا ہے، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا ان کے بارے میں تم دنیا میں کیا کہتا تھا۔ یہ ساری چیزیں میرے آقا علیہ السلام نے بتا دی ہیں، اب ہمارا کام ہے اس امتحان کی تیاری کرنا۔ جواب بھی بتا دیا، من ربک کے جواب میں اگر ہم نے ربی اللہ کہہ دیا تو ٹھیک ہے، ما دینک کے بارے میں اگر ہم نے کہہ دیا دین الاسلام، ہمارا دین اسلام ہے تو ٹھیک ہے۔ ما کنت تقول فی ھذا الرجل کے جواب میں اگر ہم نے کہہ دیا کہ یہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے تو آپ پاس ہو جائیں گے اور آپ امتحان میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو یہ دنیا بھی امتحان گاہ ہے، قبر میں بھی امتحان ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ تم وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، کہ تم اہل کتاب اور مشرکوں سے بڑی تکلیف دینے والی باتیں سنو گے۔ وَإِن تَصْبِرُوا، اگر تم صبر کرو۔ اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح وہ اسلام پر طعنہ کرتے ہیں، نبی پاک پر طعنہ کرتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں، تو تم نے جواب میں ان کے نبیوں کی گستاخی نہیں کرنی، صبر کرنا ہے۔ وَتَتَّقُوا، اور بچ کے رہنا ہے۔ ایک اس آیت کا مطلب یہ ہے، لیکن کیا اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں، کافر جو بکتے رہیں، اسلام پہ طعنہ کریں، نبی پاک پہ طعنہ کریں، نبی پاک کی گستاخی کریں؟ علماء فرماتے ہیں اگر یہ معنی ہے تو یہ معنی جہاد کی آیتوں سے منسوخ ہو چکا ہے، یہ پھر آیت جہاد کی آیتوں سے منسوخ ہو چکی ہے۔ کیوں کہ رب العالمین نے اپنے محبوب سے فرما دیا میرے حبیب یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی کافروں اور منافقوں سے جہاد فرمائیے اور ان پہ سختی فرمائیے۔ تو اب یہ معنی، یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا کا مطلب یہ ہے کہ تم بدلے میں ان کے نبیوں کی گستاخی نہ کرو۔ الحمدللہ مسلمان کسی بھی نبی کی، کسی بھی ولی کی، چاہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلے کے دور کے ولی ہوں، ذرہ بار بھی گستاخی کسی کے لیے بھی برداشت نہیں کرتے، کسی کے لیے جائز نہیں سمجھتے۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ کافر آئے دن ہمارے آقا و مولا علیہ السلام کی گستاخیاں کرتے ہیں۔ ہمارے مسلمانوں نے ان کو اس بات کی طرف، ڈائلاگ کی طرف بلایا، آؤ اس بات پہ اتفاق کر لیتے ہیں کہ دنیا میں کوئی کسی نبی کی
کسی بھی مقدس ہستی کی، نبی کی ذرہ بھر گستاخی نہیں کرے گا، اور اس پہ اتفاق کر لیتے ہیں، لیکن کافر نہیں کرتے، کیونکہ ان کو پتہ ہے مسلمان گستاخیاں نہیں کرتے، یہ بات ان کو معلوم ہے، اور وہ گستاخیاں کر کے ہمارے دلوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ تو اس آیت کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں، ورنہ نبی پاک علیہ السلام نے کعب بن اشرف یہودی کے لیے اپنے صحابہ کرام کو بھیجا۔ کعب بن اشرف یہودی نبی پاک علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کرتا تھا، اسلام پہ طعنہ کرتا تھا، مسلمان عورتوں کے بارے میں عشقیہ گانے لکھتا تھا، پڑھتا تھا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جس کا بدلہ لے؟ محمد بن مسلمہ نبی پاک کے صحابی، اس کی یا رسول اللہ میں بدلہ لوں گا۔ جب وہ چلے گئے، یہ پورا واقعہ صاحب تفسیر بغوی نے اپنی کتاب کے اندر، اپنی تفسیر کے اندر اسی آیت کے تحت لکھا ہے۔ جب آپ گھر میں گئے تو منصوبہ بنا رہے تھے، 3 دن تک آپ نے کچھ کھایا پیا نہیں، علماء فرماتے ہیں صرف اتنا کھایا جس سے آپ کی حیات برقرار رہے۔ حضور نبی پاک علیہ السلام کو پتہ چلا کہ محمد بن مسلمہ نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے۔ حضور نے بلوایا، فرمایا آپ نے کھانا پینا کیوں چھوڑ دیا؟ عرض کی یا رسول اللہ میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ میں یہ کام کروں گا، کعب بن اشرف کا میں کام تمام کروں گا، میں سوچ رہا ہوں کہ اس کا کیسے تمام کروں، اس کو میں کیسے پورا کروں۔ حضور نے فرمایا تمہارا کام ہے کوشش کرنا۔ بہرحال انہوں نے پروگرام بنایا، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جس دن پروگرام بنایا، ہمارے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے غلاموں کو چھوڑنے کے لیے بقیع شریف تک تشریف لے کر آئے۔ یعنی حضور یہ چاہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے جو گستاخ ہیں نا، ان کا کام تمام ہونا چاہیے۔ جب یہ صحابہ کرام وہاں پہ پہنچے اور پھر اس کو بلایا، واقعے کو میں مختصر کرتا ہوں، اس کو بلوایا۔ جب نیچے سے صحابی رسول نے اس کو بلوایا نا، وہ اپنے گھر کے اندر آرام کر رہا تھا، تو آواز ایسی نکالی کہ اس کی بیوی نے، وہ اٹھ کے باہر نکلنے لگا تو اس کی بیوی نے اس کی چادر کو پکڑ لیا، کہنے لگی یہ جو آواز نکلی ہے نا، اس سے خون ٹپک رہا ہے۔ یعنی صحابہ کرام نے اس انداز سے اس کو بلوایا کہ اس کی بیوی کہتی ہے کہ یہ اس آواز سے خون ٹپک رہا ہے، یہ کوئی عام حالات میں بلانے والی بات نہیں ہے، تم نہیں جاؤ۔ اس نے کہا کہ یہ جو نیچے بندے آئے ہیں ان میں میرا بھانجا بھی ہے اور میرا رضائی بھائی بھی ہے، اگر میں نہیں جاؤں گا تو یہ مجھے سوتے میں بھی جگا کے لے جائیں گے۔ بہرحال یہ لے گئے اس کو، اور نیچے باتیں کرنے میں اس کو ورغلایا اور ایک جگہ تک لے گئے، وہاں پہ جا کے اس کے اوپر قابو پا کر اس کا سر قلم کر دیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اس کا سر لے کر آ گئے۔ عرض کی یا رسول اللہ یہ ہے وہ کہ جس کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں حکم دیا۔ تو مسلمانوں، اگر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے درے بیٹھے رہنا تھا تو نبی پاک علیہ السلام نے گستاخ کو قتل کروانے کے لیے کیوں صحابہ کرام کو بھیجا؟ سوچنے کی بات ہے۔ وَإِن تَصْبِرُوا، اگر تم صبر کرو، اس بات پہ تو ہم صبر کرتے ہیں کہ وہ ہمارے نبی پاک کی گستاخی کرتے ہیں، لیکن ہم بدلے میں کسی نبی کی گستاخی نہیں کرتے۔ وَتَتَّقُوا، اور بچ کے رہتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اگر تم صبر کرو، تقوی اختیار کرو تو یہ بڑا ہمت والا کام ہے۔ تو مسلمانوں، یہ مصیبتیں، یہ تکلیفیں جو آتی ہیں، جو رب العالمین نے بیان فرمائی، یہ سمجھو علماء فرماتے ہیں کہ انسانی نفس سخت زمین کی طرح ہے۔ جس طرح سخت زمین کو زراعت کے قابل بنانے کے لیے ہل چلایا جاتا ہے، ٹریکٹر چلائے جاتے ہیں تاکہ اس سے فائدہ حاصل کیا جا سکے، اسی طریقے سے انسان سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے اس کی سخت زمین پر اس کے اوپر مصیبتیں، تکلیفیں آتی ہیں تاکہ اس کو قابل فائدہ بنایا جا سکے، کہ اس کو فائدے والا بنایا جا سکے۔ آپ کو پتہ نہیں، سونار جب اس کو آگ کے اندر تپاتا ہے اور اس کو آگ کے اندر بالکل اس کو ختم کر دیتا ہے، پھر اس کو زیور بناتا ہے، اس کو کوٹتا ہے، اس کو سیدھا کرتا ہے، اس کو آگ کے اندر رگڑا دیتا ہے، پھر جا کے وہ کسی عورت کے جینا گلے کا زیور بنتا ہے۔ تو اگر کوئی بندہ اس کو قابل فائدہ بنانا چاہے تو اس کو لازمی بات ہے اس کے اوپر مصیبتیں، تکلیفیں آتی ہیں۔ علماء فرماتے ہیں پھر سوال ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین صرف مسلمانوں سے ہی کیوں امتحان لیتا ہے، مسلمانوں کو ہی کیوں آزمائش میں مبتلا کرتا ہے؟
اور اللہ کے بندو جس کو نوکر رکھا جاتا ہے اسی سے امتحان لیا جاتا ہے. جس کو کسی چیز کے قابل، اپنے دین کے قابل، اپنے دین کی آبیاری کے لیے، اپنے دین کو پھیلانے کے لیے، اپنے دین کو بچانے کے لیے اس کو تیار کیا جاتا ہے تو امتحان بھی اسی پر آتا ہے. جس کی نوکری پہ رکھا جاتا ہے امتحان بھی اسی پہ لیا جاتا ہے کہ یہ کھرا ہے یا کھوٹا ہے. یہ نہ ہونا کہ ہلکی پھلکی مصیبت آئے اور منہ پھیر کے گھر میں چلا جائے، ایسا نہیں ہے. جو کھڑا ہوتا ہے وہ مصیبتوں کے وقت بھی کھڑا ہو جاتا ہے، چاہے حالات کیسے کیوں نہ ہو جائیں، ہم اللہ کے دین کے لیے حاضر ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.